رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق جو بھی یہاں حاضر ہے، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے اپنے سونے نبی کا امتی بنا کر بھیجا ہے، اور خاص کر ہم اہل سنت و جماعت کے لیے یہ مہینہ بہت بڑا حامل ہے اس بات کا، اور خوشی بھی ہمیں اس مہینے میں زیادہ ہوتی ہے جہاں رمضان المبارک اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ بہت ہی زیادہ فضیلتیں اپنے اندر رکھتا ہے. رجب کا ہو، شعبان کا ہو، محرم کا ہو، ہر مہینہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی فضیلت ضرور رکھتا ہے، لیکن جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی اور جس کو ظاہر کرنا تھا، کہ جس کے لیے تمام عالم بنانے تھے اور ان تمام عالم کے لیے رحمت بنانا تھا، تو ہم کیوں نہ خوش ہوں کہ اس مہینے میں اللہ کا سونا نبی جلوہ افروز ہوئے تھے. اور ہم اہل سنت کا تو عقیدہ ہے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اس جہت کے ساتھ کہ اس مہینے میں اللہ کا سونا یار آیا ہے اس دنیا میں، اللہ کا سونا محبوب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں. تو وہ رات اور وہ گھڑی کہ جس گھڑی میں سونا نبی اس دنیا میں تشریف لایا، وہ گھڑی اس شب برات اور شب قدر کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان سے بھی زیادہ فضیلت کی حامل ہے وہ گھڑی کہ جس گھڑی میں سونے نبی اس دنیا کو اپنا ہونے کا شرف اس دنیا کو انہوں نے بخشا ہے. ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اگر ہمارا سونا نبی اس دنیا میں اس کو نہ آنا ہوتا تو اللہ رب العزت اپنا رب ہونا بھی اس نے ظاہر نہ کرتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک چین چلائی جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اور روایتیں یہاں تک بھی ملتی ہیں کہ آدم ابھی نبی نہیں تھے، آدم کو اللہ نے ابھی بنایا نہیں تھا، آدم ابھی اس خمیر میں گھومتے جا رہے تھے، لیکن ہمارا سونا نبی اس وقت بھی کہ جب انسان کا نام و نشان تک نہ تھا، ہمارے نبی اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا نبی عطا کیا، اور پھر اس سے بڑھ کر بھی ہمیں اس نے اپنا بندہ بنا کر سونے نبی کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، کرم نوازی ہے، فضل ہے، اس کی سلامتی ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں حضور جانے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی
بچپن کی کہانی آپ کو سنا رہا تھا کہ جب سونے نبی اس دنیا میں تشریف افروز ہوئے تو اس وقت جو کرامات، جو فضیلتیں، جو ماحول میں تبدیلیاں اور جو انسانوں میں برکتیں اس وقت کے لوگوں نے محسوس کی ہیں، اور سونے نبی کے خود کی ذات کے ساتھ جو فضیلتیں جڑی تھیں، حامل تھیں، وہ میں نے آپ کو باتیں بتائی تھیں کہ بچپن کا عالم سونے نبی کا کیسا تھا۔ تو آج بھی اسی نشست کا انشاءاللہ دوسرا حصہ آگے چلائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی سنیں اور جو کچھ بھی بیان کریں، اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے سونے نبی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو رحمت سے مراد صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، رحمت سے مراد اگر آسمانوں میں اڑنے والا پرندہ ہے تو ہمارا سونا نبی اس پرندے کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ رحمت سے مراد اگر اس دنیا پر، اس زمین پر 4 پاؤں رکھنے والے جانور کی بات ہو تو ہمارے نبی اس جانور کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ ان دونوں پرندے کی اور جانور کی مثال میں آپ کو دے دوں۔ سونے نبی ایک دفعہ ایک مقام پر حاضر تھے تو ایک پرندہ بار بار آپ کے پاس ہو کر پھر اڑ کے چلا جاتا، پھر تھوڑی دیر گزرتی، پھر پرندہ آتا اور اوپر اڑ کر چلا جاتا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نہیں جانتے کہ یہ پرندہ آپ کے پاس بار بار کیوں حاضر ہو رہا ہے۔ تو سونا نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس لیے یہ مجھے اپنی شکایت آ کر لگا رہا ہے، جو بھی اس کو گلہ شکوہ ہے وہ میرے سامنے بیان کر رہا ہے۔ دوسرے مقام پر کہ میں نے ارشاد فرمایا نا، میں نے بیان کیا کہ ہمارا سونا نبی، اللہ کا سونا محبوب، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی ایک دفعہ ایک مقام سے گزر رہے تھے اور اونٹ چرانے والے شخص اونٹ چرا رہے تھے، تو وہ اونٹ، اور ایک روایت میں خچر کی بھی روایت ملتی ہے کہ وہ چرانے والے شخص ان چیزوں کو، ان جانوروں کو چرا رہے تھے، تو وہ جانور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ بلبلانے لگا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے مالک کو بلا کے لاؤ۔ تو جب اس جانور کے مالک کو بلایا اور پوچھا گیا کہ ہاں بھائی بتا، یہ جانور تیرے بارے میں، تیرے خلاف مجھے شکایت کر رہا ہے، تو اس سے کیا ایسا کام لیتا ہے کہ جو یہ تیرے بارے میں مجھے تیرے خلاف شکایت کر رہا ہے؟ تو اس مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے تو ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر وہاں پر ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو کھانا کم دیتا ہے۔ تو ہمارے نبی انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، ہمارے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، ہمارے نبی پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، ہمارے نبی سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کے بھی رحمت ہیں۔ حتیٰ کہ اس دنیا میں اگر کوئی پتھر ہے تو ہمارے نبی اس کے لیے بھی رحمت ہے، اگر اس دنیا میں کوئی درخت ہے تو ہمارے نبی اس کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ کیا آپ نے وہ روایت نہیں سنی کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مولا مرتضیٰ حضرت علی نے، کہ ہم اس بات کو اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ ہمارا سونا نبی جس گلیوں سے گزرتا تو ہمیں درود کی آواز آتی، ہم دائیں بائیں گھوم کر دیکھتے یار کون ایسا شخص ہے کہ جو سونے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، لیکن ہماری نظریں دائیں بائیں دیکھنے کے بعد یہی فیصلہ کرتی کہ یار ہمیں تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ وہ آوازیں دراصل احد کا پہاڑ حضور کو دیتا تھا، پتھر حضور کے
سونے نام کا ذکر کیا کرتے تھے، تو آج اگر ہم انسان اور حضور کا امتی اپنے آپ کو کہلانے والا شخص اگر حضور کا ذکر کرے گا، حضور کے ذات پاک پر درود و سلام پڑھے گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس شخص کو اللہ رب العزت کا سونا نبی کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے۔ بہرحال پچھلے جمعے کی جو باتیں میں کر رہا تھا اسی نشست کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی صاحبزادی تھی۔ آپ کے بچوں اور آپ کی اولاد کی بات اگر کی جائے وہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن میں آپ کے سامنے حضور کا بچپنا رکھنے لگا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، سیدہ آمنہ جو ہمارے نبی کی والدہ ماجدہ ہیں، حضرت آمنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ کا حمل یعنی جب حضور نبی کریم علیہ السلام میرے شکم میں آئے، میرے پیٹ میں آئے، تو اس وقت فوراً مجھے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ اے آمنہ، تو اپنے بچے کو، اس سونے نبی کو 3 دن تک لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ سیدہ پوچھنے لگیں، عرض کرنے لگیں، بتاؤ وجہ کیا ہے، میں کیوں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کروں؟ تو اس وقت وہ غیبانہ آوازیں تھیں یہ ساری۔ اس وقت فرمایا گیا کہ اس کے اوپر یعنی اس سونے نبی کی ذات پاک کے اوپر فرشتے سلامیاں دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو آج بچوں کو خاموشی سے بٹھا تو اس وقت فرمایا گیا کہ فرشتے اس سونے نبی کی ذات پاک پر سلامیاں دے رہے ہیں۔ تو آج آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں بھی بچے کی ولادتیں ہوتی ہیں، کوئی ایسا شخص کو بتائے کہ جس کے بچے یا بچی کے اوپر فرشتے سلامیاں دے رہے ہوں۔ یہ صرف اور صرف حضور کی ذات پاک تھی کہ جس کا پروٹوکول اللہ رب العزت نے بچپن میں ہی اتنا زیادہ کر دیا تھا کہ فرشتے سلامیاں دینے کے لیے آپ کے گھر میں تشریف ہر وقت آیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے ماحول میں، اپنے بچوں کے جسم پر، کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے ہی اس کی ولادت ہوتی ہے تو دائی پکڑ کر اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، صاف کرتی ہے، اس کی ناف کاٹتی ہے، اس کے بال صاف کرتی ہے۔ لیکن سونے نبی کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے، حضرت شفا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھیں مبارک آسمان کی طرف بلند ہوئیں اور آپ کا جسم پاک صاف خوشبو سے لت پت ہوا تھا، اور آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، جسے آج ہم اپنے بچوں کی اپنی زبان میں اگر بولے تو سننا کرانے تو ہمارے سونے نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ حضور کا معجزوں میں سے ایک معجزہ بھی ہے کہ سونے نبی اس دنیا میں جب تشریف لائے تو ہم انسان گندے ہو کر پیدا ہوتے ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ گندگی لگی رہتی ہے اور پھر اس کو بعد میں صاف کیا جاتا ہے، لیکن یہ سونے نبی کا مقام ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نور ہے، اور نور کبھی بھی اندھیرے میں اور کبھی بھی گندگی میں نہیں رہتا، نور ہمیشہ پاک اور صاف اور اونچی جگہ پر رہتا ہے۔ تو ہمارے نبی نور تھے، اور نور کی یہ شان ہی نہیں کہ نور کے ساتھ کوئی گندگی لگے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ اس وقت بالکل پاک صاف تھے، آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی اور آپ کی ختنیں بھی ہوئی تھیں۔ یہ ہمارے سونے نبی کا بچپن کا عالم ہے۔ آج اپنے بچوں کو بھی آپ دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے گھر میں اگر بچے کی ولادت ہو تو ہمیں خاندان کے لوگ آ کر بشارتیں دیتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لیکن سونے نبی کی ولادت سے پہلے ہی جب حمل آپ کو ظاہر ہوا سیدہ آمنہ کو، تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے انبیاء تشریف لایا کرتے تھے میرے پاس اور مجھے مبارک دیتے تھے، مجھے بشارت دیتے تھے، مبارک ہو آمنہ تجھے، تیرے شکم میں اللہ کا محبوب آنے والا ہے، تو اللہ کے اس بزرگ بندے کو اس دنیا میں تشریف لانے والی ہے کہ جس کے بارے میں سونا نبی اور
ہمارے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے اس دنیا میں نہ بھیجتا تو رب اپنے آپ ہونے کا بھی دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہ کرتا۔ تو آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو سونے نبی کو جنم دے رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ 9 مہینے تک مسلسل مجھے وقتاً فوقتاً الگ الگ نبی آ کر مجھے بشارتیں اور مبارکباد دیتے تھے۔ پھر ہمارے گھر میں جب بچے پیدا ہوں تو اس کی خدمت کے لیے یا اپنی بیوی کی خدمت کے لیے ہم یا تو اس بیوی کی بہن کو بلا لیتے ہیں یا اس بیوی کی ماں کو بلا لیتے ہیں، یا پھر ہماری ماں اس کی ساس جو ہوتی ہے وہ اس کی خدمت کے لیے آگے پیچھے بھاگتی رہتی ہے۔ لیکن یہاں سنیں کہ سونے نبی کا خدمت دار کون تھا، سونے نبی کی خدمت کے لیے کون لوگ آیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے کی ولادت ہوئی، یعنی جب سونے نبی کی ولادت ہوئی، تو حوریں اور خواتین سونے نبی کی خدمت کے لیے آیا کرتی تھیں۔ وہ کون سی حوریں اور کون سی عورتیں آیا کرتی تھیں؟ حوروں کا نام تو نہیں ذکر، لیکن حوریں انشاءاللہ جنت میں بھی سامنے آ جائیں گی۔ آپ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی جو عورت سامنے آیا کرتی تھی خدمت کے لیے وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری امی جان، سب سے پہلی امی ہماری حضرت حوا ہے۔ ہماری امی جان حضور کی خدمت کے لیے تشریف لایا کرتی تھی۔ اب یہ غیب کا علم ہے، حوا کا کب سے انتقال ہو چکا، نبی کب کہاں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن حوا آ رہی ہے خدمت کے لیے، آمنہ دیکھ رہی ہے، اور ہم یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت حوا حضور کی خدمت میں آتی ہیں، حضور کی خدمت کے لیے آتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت سارہ، اور اس کے بعد حضرت ہاجرہ، اور اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف لایا کرتی تھی۔ آسیہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون کی بیوی تھی کہ ایک وہ شخص کہ جو اللہ کا دشمن ہے، اور ایک وہ شخص کہ جو اللہ کا دوست بن کر سونے نبی کی خدمت کے لیے آتی تھی۔ پتہ ہے ان کا ایمان لانے کا وہ تھوڑا سا قصہ میں آپ کو بتا دوں۔ جب فرعون نے یہ اعلان کیا کہ میں کسی بھی بچے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تو جب موسیٰ کا جنم ہوا تو موسیٰ کی ماں نے سوچا یار کہیں میرے بچے کو لوگ آ کر فرعون کے لوگ آ کر قتل ہی نہ کر دیں، تو موسیٰ کی والدہ نے بچے کو صندوق میں بند کیا اور سمندر کے حوالے کر دیا۔ فرعون دوسرے مقام پر اپنی فیملی کے ساتھ اسی کنارے پر تھا، بیوی کی نظر پڑی صندوق پر تو بلوایا گیا، اس صندوق کو لایا گیا۔ دیکھتے ساتھ ہی آسیہ نے کہا کتنا سونا منڈا ہے، کتنا سونا جاکت ہے۔ یہ جملہ تھا آسیہ کے ایمان لانے کا بس۔ فرعون نے بھی دیکھا تھا موسیٰ کو، اور فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہوئی۔ ایک بنا اللہ کا دشمن، دوسرا بنا اللہ کا نبی۔ تو آسیہ وہ تھی فرعون کی بیوی کہ جس نے صرف موسیٰ کو بچپن میں دیکھا، کتنی سونی شکل ہے، کتنا پیارا بچہ ہے۔ آسیہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہی تو وہ جملہ ہے کہ جو اللہ کو پسند آ گیا ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا اور یار اللہ قبول کرنے پہ آئے تو وقت نہیں دیکھتا، کوئی بھی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، تو بس وہ وقت قبولیت کا تھا۔ سیدہ نے آسیہ نے کہا کتنا سونا جاکت ہے، کتنا سونا منڈا ہے۔ یہی وجہ بنی آپ کے ایمان لانے کی، اور آپ اللہ کے دوستوں میں ہو گئیں۔ تو آپ بھی حضور کی خدمت میں آیا کرتی تھی۔ آگے جائیں، ایک یہودی کا قصہ آپ سنیں۔ یہودیوں کا ایک عالم تھا، اس نے اپنی کتابوں میں دیکھا تھا، پڑھا تھا کہ آخری نبی ایک آنے والا ہے جو مکہ میں پیدا ہوگا، قریش کے قبیلے میں پیدا ہوگا، جس کے دونوں کندھے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ آنے والا ہے۔ وہ اسی زمانے میں مکہ کے اندر تھا، بطور تجارت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس کو آثار نظر آ گئے کیونکہ اس نے پڑھا ہوا تھا اپنی کتابوں میں۔ تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگا یار آج مکہ میں کسی کی ولادت تو نہیں ہوئی؟ کیونکہ لوگوں کو ابھی تک معلوم نہیں تھا، تو لوگوں نے انکار کر دیا، ابھی تک ہمیں تو نہیں پتا کہ کسی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا تم معلومات تو کرو، لوگوں سے مشورہ تو لو، پتہ تو کرو، کیا پتہ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہو۔
پوچھا گیا، معلومات لی گئی، تحقیق کی گئی، تو بتایا گیا اس یہودی کو کہ ہاں عبداللہ کے گھر ایک بچہ آیا ہے آج، عبداللہ کے گھر آج ایک بچے نے جنم لیا ہے۔ وہ یہودی سن کر بے ہوش ہو گیا۔ یہودی کو پتہ تھا یہ اللہ کا نبی ہے۔ کافر جانتے ہیں دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، نبی کیا ہے، خدا کیا ہے، کافر لوگ جانتے ہیں، ہم ان سے بھی زیادہ جانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ یہودی کو پتہ تھا، بتایا گیا کہ ہاں عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ عبداللہ ہمارے سونے نبی کے والد کا نام تھا، حضرت عبداللہ، یہ بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے۔ تو جب اس یہودی کو پتہ چلا تو یہودی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں جب آیا تو کہنے لگا اب نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم میں بہت سارے نبی بھیجے تھے، اور حضور کی ولادت سے پہلے جتنی بھی نبوت کا معاملہ چل رہا تھا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا چل رہا تھا۔ تو اب یہاں حضور کی ولادت ہوئی تو لہٰذا اس نے کہہ دیا کہ اب ہمارے نبیوں کی نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا، نبیوں کا جو ایک مقام تھا اور نبی کی صفوں میں جو ایک مقام پورا کرنا تھا وہ آج اللہ رب العزت نے اپنے سونے محبوب کو بھیج کر وہ ختم کر دیا، پورا کر دیا۔ ہوش میں آیا اور کہنے لگا کہ اب نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی ہے۔ ایک قریشیوں، اب یہ یہودی کا جملہ ہے، ایک قریشیوں اللہ کی قسم اس کی مولود یعنی اس کا جنم، اس کی پیدائش کا چرچا اللہ رب العزت مشرق اور مغرب تک اس قدر پھیلا دے گا کہ لوگوں کو اتنا معلوم پڑ جائے گا کہ آج آپ بتائیں نا کہ سونے نبی کو کوئی جانتا نہ ہو، مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی ولادت کا اتنا چرچا ہوگا کہ لوگ جان لیں گے کہ آج اللہ کا نبی آیا ہے۔ آگے چلیں، حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ حضور کی ولادت کے وقت میں نے 6 مشاہدے کیے۔ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو میں نے 6 مشاہدے کیے۔ تجربہ الگ ہوتا ہے، مشاہدہ الگ ہوتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ مشاہدہ جو آنکھوں سے دیکھا جائے یہ وہ ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بچپن کے عالم میں حضور جب ولادت آپ کی ہوئی تو میں نے 6 مشاہدے کیے۔ حضرت صفیہ آپ بتائیں کہ کون کون سے 6 مشاہدے کیے؟ آپ فرماتی ہیں پہلے تو میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ سونا نبی جب اس دنیا میں آیا تو آتے ساتھ ہی سجدے میں گر گیا۔ ہمارے نبی جب اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا شکر الحمدللہ، اور مورخین تاریخ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی آپ کی زبان ہل رہی تھی، اور یہاں تک بھی روایت ملتی ہے کہ اس وقت بھی یا امتی یا امتی یا امتی کا ذکر کر رہے تھے۔ ہمارے نبی نے اپنے پہلے جملے کو اگر آپ تاریخوں میں دیکھیں، کتابوں میں دیکھیں تو امت کا ذکر تھا، اور ہمارے نبی جب آخری وقت جب اس دنیا سے جانے لگے تو اس وقت بھی کچھ صحابہ نے کان لگا کر لبوں کے قریب لے کر گئے اپنے کان کہ سونے نبی کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، کیا پڑھا جا رہا ہے؟ تو لکھنے والوں نے لکھا اس وقت بھی ہمارے نبی امتی 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 کا ہی ذکر کر رہے تھے۔ آج ہم امتیوں نے کیا حشر کر دیا اپنے سونے نبی کا؟ ہمارے نبی نے کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں کہ جس مقام پر ہمارے نبی نے اپنے امتیوں کو تنہا چھوڑ دیا ہو۔ قرآن میں نقشہ کھینچ کر ہمارے سونے رب ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے سونے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا اللہ رب العزت مجھے کیا ایسا دے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جاؤ گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ میدان محشر کا عالم اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت کا تخت، عدالت لگی ہے، سارے لوگ سامنے کھڑے ہیں، مجرم ایک طرف،
نبی ایک طرف، نبیوں کی امت ایک طرف، آخری نبی محمد رسول اللہ کی امت ایک طرف، جنت دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے، تو اس وقت ہمارے نبی سجدے میں جائیں گے۔ تو اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ میں تب تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی اللہ رب العزت جہنم سے نکال کر جنت میں نہ ڈال دے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ نبی ہے بخشوا دے گا تو لہٰذا ہم جو دل کرے کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے، سزا پوری کر کے جاؤ گے۔ پہلا مشاہدہ آپ فرماتی ہیں کہ آتے ساتھ ہی سونے نبی سجدے میں گر گئے۔ دوسرا مشاہدہ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تیسرا مشاہدہ آپ کی ولادت، آپ کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو گھروں میں اندھیرا ہی رہتا ہے، اگر روشنی کرتے بھی ہو تو بلب کے ساتھ کرتے ہو۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ سونا نبی جب اس دنیا میں آیا تو پورا گھر روشن ہو گیا، اور اس بات کی ترجمانی حضرت آمنہ نے بھی کی کہ اتنی روشنی اللہ رب العزت نے کی کہ میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ یہ حضور کی ولادت کے مقام تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ چوتھا مشاہدہ میں نے یہ کیا کہ جب آپ کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوں تو اس کو دائی نلاتی ہے، صاف کرتی ہے، صاف ستھرا کرو تو وطنہ سے جمعات مبارکہ دے ہوا نہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جب سونے نبی کو غسل کے لیے لے جایا گیا، غیب سے آواز آئی یہ پاک صاف ہے، اس کو غسل دے دیا گیا ہے، اس کو غسل نہ دو، یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے بچہ، اس نے کل جا کر اللہ کا نبی بننا ہے۔ چوتھا مشاہدہ کیا ہوا کہ ہمارے نبی غسل سے پاک ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ پانچواں مشاہدہ آپ فرماتی ہیں کہ بچے عموماً ان کی ختنہ کروائی جاتی ہیں، سنتا اسی بچے نہیں کروانے لیکن سونے نبی کے ذات پاک کے ساتھ یہ معجزہ جڑا ہوا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ان مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ یہ بھی دیکھا کہ سونے نبی کی ختنہ ہوئی تھی۔ چھٹا مشاہدہ میں نے یہ دیکھا کہ سونے نبی کے دونوں شانوں کے درمیان، ادھر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبوت کا دروازہ آ کر بند ہو چکا ہے۔ یہ جو دوسرا تیسرا لاہور میں اٹھا تھا مرزا قادیانی، خبیث جہنمی قسم کا انسان، وہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ، بدبخت ہے وہ۔ اگر اللہ کے نبی سونے محبوب کے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا یا آنا ہوتا تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں سونے نبی نے فرما دیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتا۔ بہرحال ہم بچوں کے لیے کھلونے لے کر آتے ہیں نا، کنگوڑا آندہ جی سا چوٹا دیا ہوتے، 100 روپے لوری دیا ہوتی۔ سنیں ہمارے نبی کا کھلونا کیا تھا؟ بچے ادھر توجہ کرو، یار ادھر توجہ کرو۔ ایک تو ہم آتے لیٹ ہیں، دوسرا جب کام کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے کہ اب ٹائم کو دیکھو یا آپ لوگوں کو دیکھو یا کتاب کو دیکھو۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کھلونے لے کر آتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی کھلونے کے بارے میں آپ تک سنیں گے تعجب کریں گے، واہ کیا بات ہے میرے سونے نبی کی۔ فرماتے ہیں ایک دوبندی لکھتا ہے جو اعتراض کرتے ہیں نا، اس نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت عباس کے متعلق۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا چاند رات کے وقت جب نکلتا تو حضور کے دل کو بہلانے کے لیے نکلتا۔ حضور جب پنگوڑے میں ہوتے تھے، جب حضور کھلونے میں ہوتے تھے، جھولے میں ہوتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ ہاتھ مارتا ہے دائیں بائیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا، مشاہدہ کرنے والوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ سونے نبی کا ہاتھ اگر ادھر جاتا تو چاند ادھر چلا جاتا، سونے نبی کا ہاتھ اگر ادھر جاتا تو چاند ادھر چلا جاتا۔ آج ہم کھلونے وہ باجا وا جان کے دینے ہیں نا تو آپ ہی مارنے ہیں، ہمارے نبی کا کھلونا چاند اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ یہ سونے نبی کا مقام ہے، سونے نبی کا
عزت ہے۔ پھر ولادت کے وقت ہر بندہ جس کو خوشی ہوتی ہے اولاد کی وہ سجدے بھی بعض اوقات کر دیتا ہے۔ تو سونے نبی کے ولادت کے وقت انسانوں نے تو سجدے کیے ہی ہوں گے، لیکن پتھروں نے بھی سجدہ کیا۔